أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، تحریک کے ساتھیوں، یوتھ، گرلز، بوائز، تمام شعبجات کے ذمہ داران و کارکنان، تحریکی ساتھیوں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد کو جو مجھے سن رہا ہے، السلام علیکم. معزز خواتین و حضرات، آج لندن وقت کے مطابق رات کے 3:30 ہوئے. 3:30 اور 3:30 AM، اور تاریخ بھی آج 3 جون ہے. 3 جون 2017. آج کا پیغام خصوصاً APMSO کے ساتھیوں کے لیے ہے. میرے پیارے تحریکی ساتھیوں، آئیے سب سے پہلے مل کے ذرا حساب لگاتے ہیں. 11 جون 1978 کو APMSO کا قیام عمل میں آیا. اب 11 جون 1978 سے لے کے 11 جون 88 تک کتنے سال ہوئے؟ 10 سال. 88 میں 10 جمع کریں تو بتائیے، 88 میں 10 جمع کریں تو 98. 11 جون 98 کو اب 98 میں 10 جمع کریں تو 2008. 11 جون 2008 اور 11 جون 2008 میں مزید آپ 10 جمع کریں تو 11 جون 2018 پورے 40 سال 2018 میں ہو جائیں گے. آج 2017 ہے. 11 جون آج تو 3 جون ہے، لیکن 8 دن بعد 11 تاریخ آ جائے گی جون کی. 11 جون 2017.
تو 39 ایئرس ہو جائیں گے. مکمل ذہنی بلوغت اور کاملیت پر عموماً بزرگوں کا کہنا ہے کہ مردوں میں ان کی ذہن کی بالیدگی بڑھتے بڑھتے بلوغت پر 40 سال کی عمر میں پہنچتی ہے. اور سوچنے، سمجھنے، کام کرنے، بات کرنے، ملنے جلنے میں بھی 40 سال بعد تبدیلیاں آتی ہیں. اگر ذہن اور جسم صحت مند ہو تو، ورنہ تو 100 سال کا بھی آدمی ہو جائے وہ گنوار کا گنوار، جاہل کا جاہل بھی رہتا ہے. ساتھیوں، تحریک کے 39 سال میں آپ سفر شروع کر رہے ہیں. 5 سے 8 دن بعد 11 جون کو ذہنی بلوغت، بالیدگی اور عقل و شعور کے معیار کی بلندگی، سوچنے سمجھنے کے انداز میں تبدیلی، اور 40 سال بعد انسان کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو، آپ زندگی کے تمام شعبوں سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں، تعلیم سے وابستہ ہیں، اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، دیگر جو ووکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے، ٹریننگ سینٹرز ہیں ان سے. پھر آپ کا گھر بھی ہے، والدین بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، پڑھائی کی ذمہ داریاں بھی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور آپ کی اپنی اپنی مشغولیات کی ذمہ داریاں بھی ہیں. لیکن آپ کا تعلق ایک ان روزمرہ کی انسانی مصروفیات میں سے ہٹ کر ایک بڑا اہم تعلق اور ذمہ داری آپ پر جو عائد ہو گئی ہے، وہ یہ کہ آپ ایک ایسی نظریاتی تحریک سے وابستہ ہیں جس کی حیثیت پہاڑ کے سامنے ایک چیونٹی کی سی حیثیت ہے. چیونٹی کو مسلا جاتا ہے، کچل دیا جاتا ہے، لیکن عقل مند کوئی چیونٹی ہو، اس کے عقل و شعور کی بلندگی اتنی زیادہ ہو
تحریکی ساتھیوں، چلیے چیونٹی پہ بات نکلی تو میں ایک بات بتا دوں آپ کی معلومات کے لیے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات، جنس، پرند چرند، کیڑے مکوڑے، سمندری زندگیاں مختلف شکلوں میں، مچھلی کی شکل میں، شارک کی فیل کی شکل میں، کھانے کی مچھلیوں کی شکل میں، پرونس کی شکل میں، اور نہ جانے کتنے کتنے قسم کے سمندر کی سطح پر موجود عجیب الخلقت قسم کی فصلیں، پودے، اور ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو اگر انسان کو کاٹ لیں، یعنی ڈنگ مارے ہیں، تو انسان فوراً مر جاتا ہے۔ پوائزنس فش کہلاتے ہیں وہ۔ ان کو آپ پوائزنس فش کی جمع بھی عموماً فشی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ فش کو فشز کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ آکسفورڈ کی ڈکشنری لے کر یا کوئی اور مستند آکسفورڈ کی لے لیں، کیمبرج کی لے لیں، وکیپیڈیا کی لے لیں، کسی کی بھی لے لیں، اس میں دیکھ لیں تو آپ کو مل جائے گا فشز کا بھی۔ جنرلی فش کی جمع فشی ہے۔ ہم نے 50 فش پکڑی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم نے 50 فشز پکڑی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس بارے میں لوگوں کو ذرا کم ہی علم ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے اچھا معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مخلوقات مختلف قسم کی ہیں، عجیب الخلقت، عجیب رنگ والے، رنگ برنگی۔ آپ انسانوں میں ہیں، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انسان کا آپ دیکھیں کہ چرند پرند، کیڑے مکوڑے، رینگنے والے جانور، اڑنے والے پرندے، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، آپ دیکھیے کہ کتنے کتنے رنگوں کی ڈیزائن کی ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے ایک ہی کلر رکھا ہے، جو پیدائش کے وقت ہوتا ہے اس کا، جو ماں باپ سے اسے عطیے میں ملتا ہے۔ بہت گورا ہوتا ہے، کم گورا ہوتا ہے، ویٹش کلر ہوتا ہے، گندم جیسا کلر ہوتا ہے،
کالا کلر ہوتا ہے، کم کالا کلر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ منہ دوسرے رنگ کا ہے تو ہاتھ دوسرے رنگ کے، جسم دوسرے رنگ کا، اور پیر دوسرے رنگ کے. میں نے بہت سوچا کہ ایسا اللہ نے کیوں رکھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی رنگوں کا، مچھلی کی طرح یا اور جانوروں کی طرح، اور حشرات الارض ہیں ان کی طرح، حشرات الارض کی طرح کیوں نہیں بنایا؟ جس طرح رنگ ایک ہے، سوچ کا زاویہ ایک ہے، فکر کا زاویہ ایک ہے، تو جو انسان اصل انسان ہوتے ہیں ان کی سوچ و فکر کا معیار بھی ایک ہوتا ہے، ان کا وعدہ بھی ایک ہوتا ہے، ان کی قسم بھی ایک ہوتی ہے، اور انہیں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنائے، پیغمبر بھی بنائے، صحابہ بھی بنائے، صالحین بھی بنائے، بزرگ بھی بنائے، سائنسداں بھی بنائے، آج سے 100-200 سال پہلے کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ میں ہزاروں میل بیٹھ کر آپ بات کروں اور آپ میری بات سنیں؟ میں ہزاروں میل دور بیٹھ کر ویڈیو کے سامنے ویڈیو لنک کے ذریعے آپ سے بات کروں، آپ لاکھ ہزاروں میل دور کیوں نہ بیٹھے ہوں، آپ مجھے ایک سیکنڈ میں دیکھ سکتے ہیں. کوئی سوچ سکتا تھا؟ اسی طریقے سے انسان پہلے اونٹوں پہ سفر کیا کرتا تھا، گدھوں پہ سفر کیا کرتا تھا، اونٹ گاڑیاں، گدھا گاڑیاں. ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لیے گھوڑے استعمال کیا کرتا تھا. سمندر پار کرنے کے لیے، دریا پار کرنے کے لیے کشتیاں تیار کر کے اس میں جاتا تھا. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے سائنسی ایجادات میں اضافہ ہوتا گیا، اور گرام بیل نے ٹیلی فون دے دیا جناب. کیا پتا تھا کہ ٹیلی فون آگے چل کے آئی ٹی ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اس میں گھس جائے گی. ٹیلی فون انٹرنیشنل یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک چھوٹا سا سمبل بن جائے گا، ماچس کے برابر، سگریٹ کے پیکٹ کے برابر ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. جیب میں رکھ لیجئے، کسی کو کیا معلوم کیا ہے. اب یہاں سوچنے کی بات ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں،
اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. وہ لنک کی بات ہے کہ کس طرح کا لنک ہے. ایسا لنک ہے کہ آپ مجھے بھی دیکھیں، میں بھی آپ کو دیکھوں، یا خالی آپ مجھے دیکھیں یا خالی میں آپ کو دیکھوں. وہ تو آئی ٹی کے ڈفرینٹ اور طریقے ہیں، میتھڈس ہیں. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی نہ ہونے کی بنیاد پر گرمی سخت پڑ رہی ہے، ناقابل برداشت حد تک، اور پانی بھی غائب ہے اور بجلی بھی غائب ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہی بجلی ابھی پچھلے چند ماہ پہلے جب 12 ربیع الاول آیا تھا تو 12 ربیع الاول کو سب مناتے ہیں، مسلمان اپنے اپنے طریقوں سے عبادت کرتے ہیں. طریقہ عبادت خوشی منانے کا ایک طریقہ کہ دنیا میں نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تاریخ میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں 11 ربیع الاول، کچھ کہتے ہیں 8 ربیع الاول، کچھ 9 ربیع الاول، کچھ 10 ربیع الاول، کچھ 11، کچھ 12. لیکن متفقہ اہل کا اس بات پر 12 ربیع الاول پر اتفاق ہو گیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں یہی بجلی کے کارخانے تھے، یہی بجلی کے چیزیں تھیں پیدا کرنے کی، اور پورا پاکستان جو ہے وہ لائٹوں سے جگمگا رہا تھا. آپ نے خود دیکھا ہوگا، کیونکہ 40 کی دہائی کو میں کراس کر چکا ہوں. ایک وقت آئے گا جب آپ بھی 40 کی دہائی کو کراس کریں گے، عمر کے اپنے 40ویں حصے میں داخل ہوں گے. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں لائٹنگ 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 لائٹنگ. یہ لائٹ کہاں سے آ گئی اتنی کہ ہر گلی سجی ہوئی ہے، ہر مسجد سجا ہوا ہے، سجی ہوئی ہے، ہر امام برگاہ سجی ہوئی ہے، ہر مزار سجا ہوا ہے، ہر عبادت گاہ سجی ہوئی ہے، گلیاں سجی ہوئی ہیں، محلے سجے ہوئے ہیں، اور کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی اس وقت. تو اب ذہن کہتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے واقعتاً. ابھی 1 سال بھی 12 ربیع الاول کو نہیں گزرا ہے تو یہ کہنا کہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب یہ شارٹ ہو گئے ہیں. یہ ہے بجلی شارٹ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمارے حکمرانوں نے، ہماری فوج نے، ہماری ISI نے، کیونکہ یہ بھی تو حکومت 43 سال تو فوج کی ڈائریکٹ حکومت رہی ہے، تو ان کو منع کرنے والا کون؟ کوئی بھی نہیں. یہ جسے چاہے قتل کر دیں، جسے چاہے مار دیں، جسے چاہے غائب کر دیں، نہ عدالت پوچھنے والی ہے ان سے. ہاں، وہ سپریم کورٹ کی عدالت ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ لاپتہ بلوچ ساتھیوں نے 1 مہینے تک گھیراؤ کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے. کسی کا بھائی گیا، کسی کا باپ گیا، کسی کا کوئی اور گیا، اور وہ پٹیشن پہ پٹیشن داخل کرتے رہے. حالانکہ
سپریم کورٹ کے سامنے دار تمام ججز دیکھتے ہوں گے ان کو آتے جاتے، لیکن سپریم کورٹ نے لاپتہ ساتھیوں کا مقدمہ نہیں چلایا. پاناما کیس، ڈان لیکس پر مقدمے چل رہے ہیں اور نہ جانے کس کیسوں پہ چل رہے ہیں، لیکن انسانی زندگیوں کا پاکستان کی اعلیٰ ترین ادارے سپریم کورٹ و انسانی جانوں کی یہ قدر ہے. ایم کیو ایم نے لاپتہ ساتھیوں کی 19 جون 1992 کو اے پی ایم سو کے آپریشن کے بعد جو فوجی آپریشن ہوا تو فوج نے بہت سارے لوگوں کو شہید کر کے سڑکوں پہ پھینک دیا، کچھ کو پولیس مقابلہ کہہ کر مار دیا، کچھ کو ٹارچر سیلوں میں کسٹوڈیل ڈیتھ کر کے مار دیا، کچھ کو سرے سے غائب ہی کر دیا، جن کا آج تک 19 جون سے آج تک پتہ نہیں ہے. اس وقت بھی پٹیشنیں داخل کرائی گئیں. نواز شریف صاحب کراچی آئے، کیس میں جلسہ ہوا، اس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ بھی تھے، سب تھے. وہاں ان خواتین کو بلایا گیا جن کے بچے غائب، وہ رو رو کے دعائیاں دے رہی تھیں. نواز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا سختی سے نوٹس لوں گا، لیکن پھر کہیں گے شاعر کی وہی بات، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. ایسے انسان بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی انسان ہوتے ہیں کہ جان چلی جائے پر وفا کا جو عہد ہے وہ قائم رہے، اور وفا کے عہد میں ہی جان نکلے، وفا توڑ کر جان نہ نکلے، وفا کا عہد توڑ کر جان نہ نکلے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کا ایک تعلق دیگر چیزوں کے علاوہ یہ بھی ہے، میں بتا رہا تھا چوٹیوں کی بات پھر نکل جائے گی. دنیا میں جتنی مخلوقات حشرات الارض پر موجود ہیں ان سب میں سب سے زیادہ منظم، سب سے زیادہ بات چیت، کمیونیکیشن، رابطہ ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو پیغام دینا، سب سے زیادہ کمیونیکیشن اگر کوئی مخلوق جو اللہ نے پیدا جتنی کی ہیں کروڑوں مخلوقات، اس میں چیونٹی واحد وہ مخلوق ہے جس میں کمیونیکیشن اور آرگنائزیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے. آپ اس کی تحقیق کر لیجیے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا آج تحریک یعنی ہماری 2017 میں داخل ہو جائے گی، 8 دن بعد 11 جون کی تاریخ آ جائے گی. میں آپ سب کو 39ویں یوم تاسیس پر ایڈوانس میں 11 جون کی مبارکباد دیتا ہوں. اب آپ دیکھیے 11 جون 1978 کو تحریک بنتی ہے اور پورا پہاڑ یعنی آئی ایس آئی اور آرمی اور قومیتیں اور اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، چھوٹے سے لے کے بڑے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ادارے، تحقیقاتی ادارے، وہ پورا پہاڑ بنا کے اس چیٹی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں جو اے پی ایم سو کی، لیکن اس چیٹی کو وہ آج تک نہیں مار سکے. مارتے مارتے یعنی 39 سالوں میں مارتے مارتے کئی فوجی مارنے والے اس دنیا سے چلے گئے.
PMSO ایک نظریاتی تحریک جس پہ سب سے زیادہ مظالم حکومتی ریاستی یعنی اسٹیٹ مشینری کے سب سے زیادہ مظالم ہوئے اور آج تک ہو رہے ہیں. ابھی ہمارے فاروق بھائی اورنگی سے UC چیئرمین وہ غائب ہیں، ان کا پتہ نہیں. ہمارے احمد علی بیگ بھائی APMSO کے وہ غائب ہیں. ہمارے عدیل ملک بھائی وہ غائب ہیں، اور اس طرح ہزاروں ساتھی غائب ہیں. اور ان کا کہیں پتہ نہیں چل رہا. رینجرس والوں نے ISI والوں نے ان کو اٹھایا ہے، اور ISI نے جو پولیس میں CTD ٹیم بنائی ہے اس کے لوگوں نے اٹھایا ہوگا. جس نے بھی اٹھایا ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، خدا کو تو معلوم ہے. لیکن جنہوں نے اٹھایا ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، ظلم و بربریت ان پر کرتے رہیں گے. اللہ انہیں زندہ واپس ساتھیوں میں ملا دے. اب تک ہمارے بہت سے ساتھی اس دنیا سے جا چکے ہیں. بہت کم تعداد ہے جو طبعی موت مرے. زیادہ تر جو ہے وہ پولیس، رینجرز، فوج، ISI یا ان کے کارندوں کے ہاتھوں مرے، جیسے امجد علی صابری. 22 جون کو امجد علی صابری کی شہادت کا بھی 22 جون کو وہ ہو جائے گا، کیا نام ہے، 1 سال ہو جائے گا برسی کا. تو آپ ایک نظریاتی تحریک سے وابستہ ہیں. اب غور سے سنیے، ایک جگہ PIB ٹولہ ہے، دوسری جگہ کمالو ٹولہ ہے. ان میں لیڈران سارے کے سارے بے ایمان دھوکے باز، جو قرآن مجید اٹھا کے یار ساتھیوں بار بار اٹھائیں، بار بار غداری کریں، بار بار معافیاں مانگ کے پھر اٹھائیں، اپنی ماؤں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں اور پھر بدل جائیں. ان کا حساب تو اللہ ہی لے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن ان کے ساتھ جو زیادہ تر تعداد ہے وہ چمچوں کی ہے، اور چمچے زیادہ تر ہوتے ہیں مخبر. مخبر کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ انفارمر. اچھا، سب پیسے کی خاطر، یعنی ان کا ایمان ختم ہو گیا ہے، ان کا اخلاق، تہذیب، شائستگی اور ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ یہ اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو یہ ساتھیوں کی مخبریاں کر کر کے انہیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور ان کی گرفتاریاں بھی کراتے ہیں. تو اب تو مجھے بخدا آپ اس کو غلط مت لیجئے، مجھے تو اب ان کی ولدیت پہ شک ہونے لگا ہے. ایک ماں باپ کی حلال اولاد سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ 20 25 15 سال اٹھنے بیٹھنے والوں کی مخبریاں کر کے ان کو بھیڑیوں کے بھوکے بھیڑیوں کے آگے پھینکے گا.
یہ نطفہ حلال سے شاید نہ ہو سکے، نطفہ حرام اس کام کو بآسانی کر سکتا ہے۔ نطفہ حرام جو کھڑے رہتے ہیں بعض ایسی غلط جگہوں پر جو بدنام ہوتی ہیں، میں طلباء طالبات سے مخاطب ہوں اس لیے وہ نہیں کہہ رہا، تو وہاں ٹوپیاں ٹیڑھی میڑھی اوڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گاہکوں سے بات کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے گاہک کون ہے کون نہیں ہے، ہر روز وہ ایک نیا گاہک تلاش کرتے ہیں اور اس کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ بھی نطفہ حرام کے ہوتے ہیں۔ تو جو ساتھیوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی الطاف حسین کے چاہنے والوں کی مخبریاں کر رہا ہے، ایک نظریاتی تحریک ہے APMSO، ایک نظریاتی تحریک ہے، اس کی جو مخبریاں کر رہا ہے اس کی ولدیت پہ شک ہے۔ اور گرفتاریاں کروا رہا ہے۔ ساتھیوں، اب آپ سے 2-3 چیزیں میں کہنا چاہوں گا، اس کو غور سے سنیے۔ دیکھیے، آپ اردو بازار جائیے یا صدر بازار جائیے یا بندر روڈ، مختلف جگہوں پہ جہاں یا کتب میلے لگے اس میں جائیے، تو اس میں آپ جائیں گے وہاں ہزاروں قسم کی ہر ذوق کا آدمی آتا ہے، ادب کا، شاعری کا، فن کا، وہ جو وہ ہوتے ہیں تصویریں بنانے والے مصور، ان کی اچھی اچھی تصاویر بنی ہوئی چیزیں خریدتے ہیں، کتابیں، تاریخ کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، اسی میں آپ انقلابی کتابیں دنیا بھر کی دیکھیے، خالی اسلام کی پڑھیں گے تو ایک ہی زاویہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ انقلابی نظریاتی تحریک چلی ہو اور اس کے ساتھیوں نے کیا کیا مظالم جھیلے، کس طرح ان کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا، ان کے گھر والوں کو قتل کیا گیا، انہیں سولیوں پہ چڑھایا گیا، ان کو معذور کیا گیا زندگی بھر کے لیے، تشدد کر کے اپنے اپنے عہد کے، اپنے اپنے دور کے بادشاہوں نے، حکمرانوں نے، ان کی فوج نے، ان کے سپاہیوں نے، ان کی پولیس نے۔ تو آپ یہ کتابیں انقلابی ضرور لیجیے۔ میں نے پچھلے نشست میں بھی ایک کتاب کا ذکر کیا تھا، ماں کتاب ہے میکسم گورکی کی، وہ حاصل کیجئے، ماں میکسم گورکی کی، وہ مل جائے تو خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی پڑھائیے۔ اسی طرح کمال سنگھ، اسی طرح فیدل کاسترو، جس کا بھی انتقال ہوا ہے پچھلے دنوں، چند ماہ پہلے، فیدل کاسترو، نیلسن منڈیلا، چے گویرا، ہو چی منگ، ماؤ زیدونگ، اور انقلاب فرانس اور آزادی امریکہ، آپ کہیں گے امریکہ کی آزادی کی کون سی جنگ ہوئی ہے؟ آپ پڑھیے
کب وہاں یونائٹڈ اسٹیٹ قائم ہوئی، کب وہاں جمہوریت آئی، اور اس سے پہلے کیسی کیسی حکومتیں رہیں۔ ہر ملک کا ایک آئین ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، سب اس کے پابند ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں فوج، عدلیہ، پولیس، جن کی رشتہ داریاں اوپر تک ہوتی ہیں، وہ قانون اور آئین سے ماورا ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، ایک تو آپ کو اس انقلابی کتابوں کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوگا، جس کا درس میں پاکستان میں فکری نشستوں میں دیا کرتا تھا، کہ اس تحریک کو اگر کبھی اس تحریک کو دنیا کی کوئی طاقت، یہ چوٹی کی طرح سے چھوٹی ہے بہت بڑی طاقتوں کے سامنے، لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر نقصان پہنچے گا تو ہمیشہ اندر سے پہنچے گا، اندر سے پہنچے گا، اندر سے پہنچے گا۔ ایمان اور نطفہ نہ تحقیق لوگ دھوکے بازی کریں گے، دھوکہ دیں گے۔ تو میرے ساتھیوں، بہت کڑا وقت APMC والوں آپ نے گزارا ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آپ انقلابی وقت نکال کے انقلابی کتابوں کے 2 صفحے پڑھیں، چاہے پڑھیں ضرور، تاکہ آپ کے علم میں آئے کہ انقلابی تحریکوں نے، نظریاتی تحریکوں نے کیسی کیسی مشکلات اٹھائیں۔ اگر میں آپ کو صرف بحیثیت مسلمان میں آپ کو ایک شعب شین عین بے شعب ابی طالب کی گھاٹی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ 3.5 سال شعب ابی طالب کی گھاٹی پہ رہے تھے، بس اتنا میں بتا رہا ہوں۔ باقی آپ پڑھ لیجئے کہ وہاں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، پینے کو نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کیا کیا کھاتے تھے، میں آپ کو وہ منہ سے نہیں بتا سکتا۔ 3.5 سال کی زندگی تو میرے نبی نے گزاری ہے، نبیوں کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہم ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ان کے تو پیروں کی دھول اور خاک بھی اگر بن جائیں تو اپنے لیے ہم بابرکت اور رحمت سمجھیں گے۔ اللہ قبول کرے ہماری اس بات کو۔ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ وہ خالی پڑھ لیجیے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے زندگی گزارنی پڑتی ہے اپنے نظریے پر قائم رہنے، ڈٹے رہنے پر۔ حضور 10 دفعہ لہو لہان ہوئے ہیں دشمنوں کے ہاتھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آئیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ حضور کے درجات میں بلندگی عطا فرما، ان کے صدقے مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اللہ ان کے مہاجر ہونے کے صدقے ہم بھی مہاجر ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ہم پہ رحم فرما، ہم پہ رحم فرما، غیب سے ہماری مدد کے دروازے کھول، ہمیں آزادی دلا دے، آزادی دلا دے ظالم فوجیوں سے، ظالم رینجر سے، ظالم
جو 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 عدلیہ کے گونگے بہرے ججز ہیں ان سے آزادی دلا دے، چھوٹی عدلیہ کے ہوں یا بڑی عدلیہ کے یا سپریم کورٹ کے ہوں، کیونکہ ہماری سپریم کورٹ میں اپلیکیشن ہے، وہ ڈال رکھی ہے تہ خانے میں. کیوں؟ سپریم کورٹ فوج کے انڈر میں آتی ہے، بظاہر حکومت کے انڈر میں ہوتی ہے، آئین اور قانون کی پابند ہوتی ہے، لیکن وہ کرتی وہ ہے جو فوج کہتی ہے. افتخار چودھری کی پوری کیمپین ISI نے چلائی تھی اور پرویز مشرف صاحب یہی کہتے رہے، ارے یہ تو میرا شاگرد ہے کیانی، یہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ ایسا نہیں کر سکتا. جنرل کیانی میرا بچہ ہے، نہیں کر سکتا. کیونکہ جنرل پرویز مہاجر تھے، مہاجر سمجھتے ہی نہیں ہیں انسانوں میں کہ پنجاب کے لوگوں نے تاریخ میں کیا کیا کارنامے کیے ہیں، تو اس لیے وہ نہیں جانتے. میں نے بہت سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی. اور ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، یعنی آج کے دن تک بھی. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان. کون سا سب سے پہلے پاکستان؟ جہاں بلاگرز کو، صحافیوں کو، اینکر پرسنز کو جو سچ لکھ کے انہیں غائب کر دیا جاتا ہے، جو حکومت کے مخالف ہوں ان پہ طرح طرح کے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں، جو اربوں کروڑوں روپے جن کے گھروں سے نکلے ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان کی تاج پوشیاں کی جاتی ہیں. یہ سب آپ دیکھ چکے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ سے بات. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نظریاتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ بدلہ نہیں کرتے، اور نظریاتی پختگی کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ انقلابی کتابیں پڑھتے ہیں تاکہ ان میں اور حوصلہ آئے اور ہمت آئے، انہیں پتا ہو کہ کن کن مشکلات. اچھا، جب میں فکری نشستیں کیا کرتا تھا اس میں بتاتا تھا یہ کانٹوں کی سیجیں مت آؤ MQM میں، APMC میں مت آؤ، کیوں کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ جہاں نرم نرم پھولوں پہ آپ چلیں گے، یہ کانٹوں کی سیج ہے، چلو گے تو زخمی ہو جاؤ گے، پیر زخمی ہو جائیں گے. وقاص بھائی چلے گئے ہمارے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ابھی یہ ہمارے جو PIB ٹولے کا سردار بنا ہوا ہے، اس کے جو کوآرڈینیٹر تھے آفتاب احمد بھائی، کیسے گرفتار کیا اور کیسے مارا. راحیل شریف نے کہا میں حساب کتاب کروں گا، رینجر بلال اکبر نے کہا میں کروں گا تحقیقات. سب نے تسلیم کیا کہ ہم نے مارا. ٹی وی خاموش، اینکر پرسن خاموش، تجزیہ نگار خاموش. ان پر کوئی نہیں بولتا کہ بلوچوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، غریب بلوچوں کو. ان سے کوئی کیوں نہیں پہنچتا مہاجروں کو کیوں مارا جا رہا ہے. اب تک 75 سے زائد مہاجر جو ہے وہ 2013 سے لے کے اب تک صرف شہید کیے جا چکے ہیں. ٹوٹل اب تک پاکستان بننے سے لے کے اب تک 22,000 سے زیادہ مہاجر فسادات کرا کر مارے گئے ہیں، یعنی قتل کیے گئے ہیں، تشدد کے ذریعے مارے گئے ہیں، گولی کے ذریعے، لاٹھی ڈنڈوں کے ذریعے مارے گئے ہیں. 22,000 سے زائد. لیکن کوئی انصاف دلانے والا نہیں ہے. اور پرویز مشرف کہتے ہیں پاکستان فرسٹ، یعنی وہ پاکستان جہاں عدالت انصاف نہ دے، غریب عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا نہ سکے، اور انسانوں کے لیے ہونے والے ظلم اور ان کے غائب کرنے پہ پٹیشن داخل کراؤ، سپریم کورٹ والے اس کو
ردی کی ٹوکری میں کیا یا پتہ نہیں سرف خانے میں ڈال دیتے ہیں، کہاں ڈال دیتے ہیں، لیکن ایسے مزے کے سوموٹو ایکشن لیتے ہیں. گدھا غائب ہو گیا فلاں کا سوموٹو ایکشن، گائے غائب ہو گئی سوموٹو ایکشن، بکری غائب ہو گئی سوموٹو ایکشن، ایک خاتون کے پاس سے 2 شراب کی بوتلیں نکلی سوموٹو ایکشن. اور جہاں یہ رہتے ہیں جس صاحبان کے گھروں کے قریب گھروں میں جائیں، آپ کو 100 جگہ آپ کو تو بار باقاعدہ سجی سجائی بار ملیں گی. ان کے خلاف تو ایکشن نہیں لیا انہوں نے. کس کا نہیں معلوم. پاکستان میں چاہے وہ سیاستداں ہوں، اینکر پرسنز ہوں، فوج والے ہوں، غیر فوج والے ہوں، سویلین ہوں، کون شراب نہیں پیتا، کس کو نہیں معلوم. اور کون پیتا ہے یہ بھی معلوم ہے. اور ماشاءاللہ ایسے مولوی بھی ہیں جو پیتے ہیں اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں. پوچھو کہ بھئی یہ کیا کام ہے، کہ یہ ہمارا ذاتی فعل ہے، اس کے ہم جواب دے ہوں گے. اب نماز فرض کی گئی ہے جی ہم نماز پڑھتے ہیں. خیر میں دوسری جگہ نکل جاؤں گا. تو میرے پی ایم سو کے ساتھیوں، تمہارے ہاتھ میں مستقبل ہے. وہ حاضر قوم کی ماں، بہن، بیٹی، ہر آنے والی جو نسل ہے، وہ مادہ ہو یا نر ہو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، اس بیٹی کا، اس بہن کا، اس بچی کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے. تمہارے ہاتھ میں مستقبل ہے. تمہیں نظریاتی طور پر مسلح ہونا ہے. جو قومیں نظریہ طاقت رکھنے والی فوج، ٹینک، توپ، طیارے رکھنے والی فوج کے سامنے نہتی ہوتی ہے، وہ نہتی عوام طاقت رکھنے والی، اسلحہ رکھنے والی، جدید ترین اسلحہ رکھنے والی فوج کو شکست دیتی ہے اگر وہ نظریاتی طور پر مسلح ہو. اپنے آپ کو نظریاتی طور پر مسلح کرو. نظریاتی طور پر مسلح کرو. بہت کچھ تمہارے کاندھوں پہ قرض چڑھ گیا ہے جس کو تمہیں اتارنا ہے. بہت بے گناہ ساتھیوں کا، لاپتہ ساتھیوں کا حساب تمہیں چکانا ہے، تمہیں حساب لینا ہے. یار جون، ایک ایک بیٹی کو، ایک ایک بہن کو، ایک ایک ساتھی کو، ایک ایک بیٹے کو مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. ایڈوانس میں آج سے عہد کرو کہ ہم نظریاتی طور پہ سینا گزٹ کے ذریعے، حالات ایسے ہیں کیونکہ گلی گلی ان ایجنسیوں کے کتے بھیڑیے تمہیں سونگتے پھر رہے ہیں. لہذا کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہمان گھر آتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، کھانا دسترخوان پہ لگ جاتا ہے اور کھانا اتنا ہوتا نہیں ہے کہ مہمان پوری طرح اسے کھا لیں. تو گھر والا کیا کرتا ہے، وہ بتی کی لو بالکل دھیمی کرا دیتا ہے کہ بس خالی ہلکی بلیڈیں نظر آئیں.
تو گھر والا وہ ایسی روکھی سوکھی چیزیں جو ہے وہ نکال کے پلیٹ میں رکھ لیتا اور خالی ایک روٹی لے لیتا اور نوالے بنا کے وہ کھاتا رہتا ہے اور مطلب بات بھی کرتا رہتا ہے اور خالی ہاتھ چلاتا ہے. کھاتا واتا کچھ نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں ہے پلیٹ میں کچھ. ایسے ہی ہوتی ہیں ساری بالکل بیکار چیزیں. پہلے سے گھر والوں کو کہتا ہے یہ بھی رکھ دینا, یہ بھی رکھ دینا, یہ بھی. تو جب کھانا مہمان کھا چکے ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور نہ کھانے والا جو جھوٹ موٹ ان کو دکھاتا ہے. ایسے بھی زندگی گزرتی ہے بھائی, ایسے بھی زندگی گزرتی ہے. تو اب آپ کا کیا کام ہے؟ 11 جون کو سینہ بسینہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور عہد کریں کہ ہم مہاجروں کو آزادی دلا کر دم لیں گے. آج کے دن بلوچوں کو بھی 11 جون کو عہد کرنا چاہیے, قبائلیوں کو بھی عہد کرنا چاہیے, اور غیرت مند پختونوں کو بھی, کیونکہ غیرت مند اور بے غیرت سب جگہ ہوتے ہیں. مہاجروں میں بھی ہے بے پناہ, پختونوں میں بھی ہیں, بلوچوں میں بھی ہیں, ہر جگہ غیرت مند بے غیرت ہوتے ہیں. تو 11 جون نظریاتی تربیت کا دن کے طور پر منائیے. ایک دوسرے کو خاموشی سے کسی ایسی جگہ بلائیے جہاں مخبر کو معلوم نہ ہو اور نہ آپ کے گھر والوں کو معلوم ہو, ورنہ تو جہاں جہاں آپ نے محفوظ پناہ گاہیں روپوشی کی ہیں وہیں پر نہائیے, دھوئیے, 2 رکعت نماز نفل پڑھیے, دعا مانگیے تحریک کی کامیابی کی, اور آگے بن کر کے قیام کر کے صلاۃ کا قیام کر کے اللہ سے لو لگا کر اپنی تحریک کی دعا اور کفار فوج کی یعنی پاکستانی فوج کی شکست. یہ مسلمان نہیں ہے, یہ نام مسلمان ضرور ہے, ویسے ہیں نہیں یہ. تو چلے کافر نہ گئے, ان کو منافق کہہ لیں, یہ منافق ہیں. منافق سورہ المنافقون 28ویں پارے میں آئی ہے, وہ پڑھ لیجئے گا. وہ انہی فوجیوں کے لیے آئی ہے, انہی ISI والوں کے لیے, رینجرز والوں کے لیے آئی ہے. وہ یعنی ایسے ہی لوگوں کے لیے, ایسے ہی لوگ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے ماتھے پہ نماز کا نشان, انہوں نے مسجد زرار بنوائی تھی جس کو جلانے ڈھانے کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع تبوک کی واپسی کے بعد دیا تھا, غزوہ تبوک کے بعد. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن یہ آپ کے دل کی بات ہے, آپ کیک کاٹنا چاہیں تو کاٹیں. اب رہا 4-5 ساتھی کہیں محفوظ جمع ہو سکتے, وہ جمع ہو کے کاٹ لیں, اور اگر آپ تصویریں لیں تو اس ساتھی سے کہیں وہ تصویریں لے جس میں گردنیں جو ہیں وہ سب کی غائب ہوں, یا پھر آپ سب نقابے اوڑے ہوئے ہوں, رینجرز والوں والے جو اڑ کے آتے ہیں جس میں صرف ہلکی ہلکی آنکھیں کھلی ذرا سی ہوتی ہیں, باقی منہ ڈھکا ہوتا ہے. تو کان بھی آپ کے ڈھک گئے, منہ بھی ڈھک گیا, اور ہاتھوں کو چھپانے کے لیے گلوز بھی پہن سکتے ہیں آپ, ربر کے جو اسپتالوں میں استعمال ہوتے ہیں, اور آپ آپس میں ہلکی ہلکی دھیمی آواز میں
دعائیں بھی کر سکتے ہیں، ایم کیو ایم کے ترانے گا کے APM100 کا دن منا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی کم خوشی کے ساتھ بھی دن منایا جاتا ہے، یا خاموشی کے ساتھ رہ کے بھی دن منایا جاتا ہے۔ وقت آئے گا انشاءاللہ جب تم APM100 کے لوگوں آزادی کے پرچم لے کر ظلم اور جبر سے آزادی حاصل کر کے اپنے آزادی کے پرچم لگاؤ گے، اس دن تمہارا دن ہوگا، اس کے بعد تمہارے دن ہوں گے، تمہاری نسلوں کے دن ہوں گے۔ جنگ کے 11 جون منایا کرو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ ایک دو باتیں اور کہہ دوں 11 جون کے حوالے سے، نقل کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ علم کا زمانہ ہے، اور علم قوموں کی ترقی کی معراج ہوا کرتا ہے۔ معراج ملتی ہے علم والوں کو، جن کے پاس علم نہیں ہوتا انہیں معراج عطا نہیں ہوتی ہے، یعنی بلندگی عطا نہیں ہوتی ہے۔ لہذا کوشش کرو، دوسرے نقل کرتے کرنے دو، اپنے اپنے قبر میں سب کو جانا ہے۔ تم کہو گے نہیں میں پڑھوں گا، یاد کروں گا، سبق یاد کروں گا، بیٹا تمہارے قائد نے بھی نقل نہیں کی، بہت محنت کر کے پڑھا کے، خود بھی پڑھتا تھا، پڑھاتا بھی تھا، بڑی محنت کر کے ادھار کتابیں مانگ کے، کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر فوٹو کھینچیں تو اس میں سر گردن سے نیچے تک لے، یعنی کندھے آ جائے بھلے سے، اور اگر آپ کیک کاٹے تو کیک کی آ جائے کٹتے ہوئے تصویر، باقی شکلیں نہ آئیں، کیونکہ یہ نطفہ ناتحقیق ایجنسیوں کے جو دلال ہیں وہ سنگتے پھر رہے ہیں گلی گلی، اور یہ غیر نہیں ہے۔ یہ دیکھو تمہارے ساتھ سالوں سے، اپنے ماں باپ سے پوچھو، سالوں سے ان کے ماں باپ بھی رہے تھے، یہ بھی رہ رہے، لیکن یہ تو آج پتہ لگ رہا ہے کہ کون اپنے باپ کا ہے، کون اپنے باپ کا نہیں ہے۔ APM100 آپ سب کو مبارک ہو، تمہیں اپنی قوم کو آزادی دلانی ہے۔ APM100 والو، لڑکیوں تمہیں بھی مسلح ہونا ہے نظریاتی طور پر، کوئی جوڈو کراٹے کا کلب جوائن کرو، لڑکیوں کے الگ ہوتے ہیں، وہاں اچھلنا کودنا جو وہ سکھائیں وہ سیکھو، لڑکوں سے کہتا ہوں وہ بھی سیکھیں، اور ابھی موقع نہیں ہے، حالات نہیں ہے، ورنہ تو آپ کی باقاعدہ ٹریننگ کھل کے بھی کرائی جا سکتی تھی، لیکن آپ ٹریننگ اگر کھل کے ابھی کریں گے تو سبھی کو لے جائیں گے وہ واپس، حالانکہ آپ ایک صف میں کھڑے ہو کے صفوں میں جیسے فوجی پریڈ کرتی ہیں، بھاگتی ہیں، اس طرح ہی آپ بھاگیں گے قدم ملا کے، اور فزیکل ایکسرسائزز کریں گے۔ لہذا آپ کو نظریاتی طور پہ بھی مسلح ہونا ہے اور جسمانی طور پہ مضبوط ہونا ہے۔ باقی اور جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جب 313 مسلمان تھے، ان کے سامنے کفار کا لشکر تھا، تو
کوئی تو مدد ہوئی ہوگی نا، کہیں سے تو ہوئی ہوگی نا. وہی اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا یار، تمہارے ذرائع بھی پیدا کرے گا انشاءاللہ، اسی دنیا میں پیدا کرے گا. تو ساتھیوں، تم وہ مہاجر قوم کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے. قبائلیوں کو ماننا چھوڑ دو، فوجیوں پختونوں کو ماننا چھوڑ دو. مشیل خان کا مسئلہ غائب ہو گیا. ایم کے لڑکوں کا، نوجوانوں کا تو کہیں تذکرہ ٹی وی پہ آتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم فرزند زمین نہیں ہیں. میں نے کہا تھا کہ پاکستان ڈویژن آف دی سب کانٹیننٹ واز دا بلنڈر مسٹیک ان ہسٹری آف مین کائنڈ. تو بہت برا لگا تھا. آج میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں. بہت بڑی غلطی ہو گئی ہمارے بزرگوں سے یہاں پاکستان بنا کے، اس خطے میں، جس خطے میں ہمیشہ حملہ آوروں کو خوش آمدید کہا ہے، اور آگے میں نہیں کہتا. اور ان کے کہنے پہ کرائے کی فوج کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. جو آج بھی راہیل شریف 5000 فوج لے کے گئے ہیں نا سعودی عرب، کہ داعش کو ماریں گے، ایران کو ماریں گے، شیعوں کو ماریں گے. یہ کسی اور ملک کا تو نہیں، پاکستان کا ہی رہا ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف. اسی نے وعدہ کیا تھا آفتاب احمد کا بدلہ لیا جائے گا. تو نے نہیں لیا، کوئی بات نہیں، تجھ سے خدا لے گا بدلہ. بیٹا راہیل شریف، خدا لے گا، خدا. بلال اکبر، تجھ سے اللہ بدلہ لے گا. تو میرے ساتھیوں، آپ کو بہت مبارک ہو. آج سے کمر کس لیجئے کہ آپ کو قوم کی نیا پار لگانی ہے، ساحل پر پہنچانی ہے. مجدار میں کشتی، بھور میں کشتی پھنسی ہوئی ہے، اسے مجدار تک، ساحل تک، مجدار سے نکال کے، بھور سے نکال کر، بچا کر، کشتی کو بھی، کشتی میں سوار لوگوں کو بھی بچا کر ساتھ خیریت کے ساحل تک پہنچانا ہے، ساحل تک پہنچانا ہے، ساحل تک پہنچانا ہے. اپنا گھر بنانا ہے، اپنی آزادی حاصل کرنی ہے. کرائے کا مکان کرائے کا ہوتا ہے. 100 سال تک اس میں رہو، کرایہ دار ہی رہو گے. اپنا مکان اپنا ہوتا ہے، اس کو یاد رکھو. تو میرے ساتھیوں، لڑکیوں، لڑکوں، تمہارے الطاف بھائی مبارکباد پیش کر رہے ہیں تمہیں. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. پوری قوت کے ساتھ پہاڑ جیسا دشمن چوٹی کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر آج تک اے پی ایف او کے لاکھوں کارکنان، لڑکے لڑکیاں زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں، اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے، اور نیا کو پار لگائیں گے، ساحل تک پہنچائیں گے. آنے والا مستقبل جو ہے وہ نئی نسل کو سنوار کے دیں گے. اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. گٹکے سے پرہیز کیجئے، گندی باتوں سے پرہیز کیجئے، جن چیزوں سے میں منع کرتا رہا ہوں دل لگا کے تعلیم حاصل کیجئے. اور آپ بھی کچھ چیزیں ایجاد کرنے کی کوشش کریں جو عملاً جس کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہو. تمام اے پی ایم سو کے طلباء طالبات، آپ کو بہت مبارک ہو. اے پی ایم سو کا یوم تاسیس 39واں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے بات ہوگی. یہ آپ کے لیے 11 جون کا پیغام ہے، 2017 کے لیے، 11 جون 2017 کے لیے. اجازت چاہتا ہوں.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیے رمضان کا مہینہ ہے، بہت سے شہید اور لاپتہ ساتھیوں کے خاندان ایسے ہیں جن کے گھر کے کفیل جو ہے وہ غائب کر دیے گئے ہیں یا شہید کر دیے گئے ہیں. ان کے بچوں کا، ان کی بیواؤں کا خیال رکھنا. کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جو جس کے دل میں آئے خاموشی سے جا کے مدد کر دے. یہ آپ سے درخواست ہے. اس سے ثواب بھی ملے گا، برکت بھی ہوگی تحریک میں. خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ.